والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ مٹا دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے محترم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رمضان مبارک کی مبارک ساعتوں میں مدنی چینل کے سلسلے آپ ملاحظہ فرماتے جا رہے ہیں. ہمارا یہ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، یہ بھی آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے. ہمارا یہ سلسلہ آقا دو جہاں رحمت عالمیہ سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے لیے مدنی چینل پر براہ راست رمضان مبارک میں 1 بجے تا 2 بجے تک کم و بیش یہ براہ راست نشر کیا جاتا ہے روزانہ. اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا ہمارے سلسلے کا جو فارمیٹ ہے، اس میں آپ کی فون کالز لی جاتی ہے. آپ کی پریشانیوں، بیماریوں، قرض داریوں، گھریلو ناچاقیوں، مقدمہ بازیوں، تنگ دستیوں، بے روزگاریوں، بے اولادیوں، نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشانیوں کا حل بصورت آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، احادیث طیبہ، صحابہ کرام علیہم رضوان کے فرامین، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے ارشادات، اور 15ویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں. اپنے اس سلسلے میں آپ کی ہم فون کالز بھی شامل کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے جو SMS جو آپ بھیجتے ہیں انہیں بھی اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہمارے سلسلے میں استخارے بھی کیے جاتے ہیں. آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک کاروبار سے دوسرے کاروبار کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں، جاب چینج کرنا چاہ رہے ہیں، الغرض کوئی بھی نیک اور جائز کام کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے پہلے آپ استخارہ کروانا چاہیں تو بھی آپ کال کر سکتے ہیں. مگر استخارے کے لیے یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ اپنا یا جس کا بھی استخارہ کروانا ہے اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام ضرور آپ بتائیے. اچھا، ہمارے جو مدنی چینل پہ جو کالز آتی ہیں اس میں اسلامی بہنوں کو کال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. اپنے کسی محرم کے ذریعے کال کروائیں یا پھر بذریعہ SMS استخارہ کروائیں یا روحانی علاج حاصل فرمائیں. بذریعہ مدنی چینل آپ استخارہ کروا سکتے ہیں، روحانی علاج بھی جان سکتے ہیں. اگر آپ کی کال نہیں مل پا رہی تو بھی مایوس نہ ہو. ہمارے دعوت اسلامی کے جو ہاتھوں ہاتھ استخارہ نمبر ہے 0213483485711، اس پہ آپ چاہیں تو ابھی رابطہ کر سکتے ہیں. رمضان مبارک میں اس کے ٹائمنگ صبح 10 بجے سے شام 4:45 بجے تک، اور پھر عشاء کی نماز کے بعد اور 10 بجے کے بعد دوبارہ ہماری سروس کا آغاز ہو جاتا ہے، اور صبح تقریباً 6 بجے تک ہماری یہ سروس جاری رہتی ہے. تو آپ کال کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے. اس سروس پر آپ جا کر نہ صرف استخارہ کروا سکتے ہیں بلکہ اپنی کارڈ بھی کروا سکتے ہیں، گھر بیٹھے تعویذات عطاریہ منگوا سکتے ہیں، اور امیر اہل سنت کے ذریعے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں داخل بھی ہو سکتے ہیں. بڑھتے ہیں آپ کے فون کالز کی طرف بھی، اور آپ کے SMS بھی انشاءاللہ عز و جل ہم سلسلے میں شامل کرتے رہیں گے. کچھ ہم SMS وغیرہ لے لیتے ہیں نا، تو ایک یہ SMS کا جواب ارشاد فرما دیجئے. میں ٹھیک نہیں رہتی ہوں، میرا استخارہ کر دیں. نیم حفظہ، امی کا نام فرزانہ. تو آپ اس کا استخارہ کرتے رہیے. اس دوران انشاءاللہ عز و جل ہم کچھ فون کالز اپنے سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی بھائی جان، ہمارا ایک رشتہ دار ہے، وہ رات کو سوتے سوتے ڈر جاتا ہے. اس کا نام صدام ہے اور اس کی والدہ کا نام نصرت بیوی ہے. جی، صدام بن نصرت بی بی سوتے میں ڈر جاتے ہیں. ابھی استخارہ کر کے ان کا روحانی علاج ہم عرض کرتے ہیں. مزید کال چلائیے.
میرا نام مشتاق احمد ہے، میری والدہ کا نام زیتون خاتون ہے، میں کشمور میں رہتا ہوں، سندھ میں۔ میں یہاں سے شفٹ ہونا چاہتا ہوں پنجاب کے فتح پور میں۔ کیا میرا یہاں سے شفٹ ہونا صحیح ہے یا نہیں، یہ تو استخارہ کر کے بتائیے گا۔ اچھا جی مشتاق احمد بھائی، کشمور سے آپ فتح پور پنجاب جانا چاہ رہے ہیں، استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ محمد عثمان نام ہے میرا، شمیم اختر جی۔ میں نا 3 سال ہو گئے ہیں، میں کام کر رہا ہوں پکوان سینٹر ہے میرا، کوئی کام نہیں سیٹ وغیرہ ہو رہا۔ پکوان سینٹر کا کام ہے وہ سیٹ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے عثمان بھائی، ابھی آپ کا استخارہ کر کے آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ ڈاکٹر محمد ابراہیم بات کر رہا ہوں ڈیرہ غازی خان سے۔ اچھا ایسا ہے کہ جی میری بیٹی ہے، اس کا نام ہے ہیرا فاطمہ ابراہیم۔ اسے کئی دفعہ اسکول میں عدل بدل بھی کیا، لیکن پڑھائی میں وہ ناکام ہو رہی ہے، پڑھنا نہیں چاہ رہی، کہتی ہے پڑھنا لیکن پڑھ بھی نہیں رہی۔ تو اس کی والدہ کا نام ہے رخسانہ اختیار، کائنڈلی استخارہ فرما دیں کہ اس کا کیا مسئلہ، اور دعا بھی فرما دیں۔ جی ابراہیم بھائی، ابھی دیکھ لیتے ہیں، استخارہ کرتے ہیں، روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام محمد اسلم ہے، میں سعودی عرب سے آیا ہوں، میں نے یہاں اپنا کام شروع کرنا ہے، میری والدہ کا نام ہے مختارہ بیگم۔ اچھا جی اسلم بھائی، کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کون سا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں اس کی آپ نے وضاحت نہیں فرمائی، اپنا کام شروع کرنا بہتر ہے یا نہیں اس حوالے سے وہ دیکھ سکتے ہیں اور دیکھ لیں گے انشاءاللہ عز و جل، مگر جون سا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں اور جس پوائنٹ پر آپ وہ کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں اس کا بھی استخارہ کروا لیجئے گا۔ جی مزید کال ہو تو چلا دیجیے۔ میرے نام والدہ کا پروین اختر ہے اور میرا نام ساجد محمود۔ سر میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ میرے شروع سے تھوڑا کوئی طبیعت خراب رہتی ہے، لیکن مجھے کیا کالا یرقان ہے اور میرے سے دماغ کی رگیں پھٹتی ہیں، نماز پڑھتا ہوں اس سے میں سو نہیں سکتا سر میرا بہت زیادہ درد کرتا ہے اور رگیں پھٹی جاتی ہیں۔ اچھا جی، کالا یرقان بھی ہے، درد سر بھی ہے، استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ ساجد محمود بھائی، جن عیسائی بھائی نے استخاروں کا فرمایا، صدام بھائی ان کا بھی استخارہ ہو رہا ہے، رات کو سوتے میں آپ ڈرتے ہیں۔ مشتاق بھائی آپ کشمیر سے فتح پور جانا چاہ رہے ہیں، آپ کا بھی دیکھ لیتے ہیں۔ عثمان بھائی آپ کا بھی استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں، پکوان سینٹر میں کیا رکاوٹ ہے۔ ابراہیم بھائی آپ کی بیٹی کا معاملہ ہے، اسکول میں کامیاب نہیں ہو پا رہی، ان کا بھی استخارہ کر لیتے ہیں۔ اسلم بھائی آپ جو ہے تو ایک کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں اپنا، کون سا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں یہ آپ نے نہیں بتایا، بہرحال استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اور ساجد محمود بھائی آپ کی بھی بیماری کا استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں، چاہے کسائی بہن کی کوئی استخارہ تھا جس کا SMS تھا ٹھیک نہیں رہتی، تو کیا استخارے میں اشارہ ہے ان کے لیے؟ جی ان کا استخارہ یہ، استخارے میں ان کے عملیات و اثرات وغیرہ تو نہیں ہے، مگر نظر بد کا اشارہ ہے۔ اللہ پاک نظر بد سے نجات دے۔ ان کو چاہیے کہ ہمیں سنت کی کتاب مدنی پنسورہ کے صفحہ نمبر 219 پر موجود یہ قرآن پاک کی دعا، اس کو پڑھ کر اپنے پر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ ہوگا۔ یہ آیت نظر بد سے بچنے کے لیے اکسیر ہے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ۔ پارہ 29 سورہ قلم کی آیت نمبر 51 ہے یہ، اچھا، اور مدنی پنسورہ میں صفحہ نمبر 219 پر موجود ہے۔ اچھا جی، مزید چند استخارے ہمارے پاس جمع ہو گئے ہیں، SMS انہیں بھی آپ نوٹ کیجئے انشاءاللہ عز و جل۔ جن ہمارے سائلوں نے کالز کی، ان کے استخاروں کے جوابات پھر لے لیتے ہیں۔ اچھا یہ فرما رہے میرا نام محمد طاہر ہے، والدہ کا نام سراج بی بی، طاہر بن سراج بی بی، استخارہ کروانا ہے، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ صحیح۔ نفیسہ بنتے صابرن، استخارہ کر دیں، گلے میں جلن اور تیزابیت رہتی ہے اور پیٹ میں تکلیف ہے۔ جی ثنا، والدہ کا نام نفیسہ، رشتے میں رکاوٹ ہے، استخارہ اور روحانی علاج بتا دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرے بھانجے کا استخارہ کر دیں، بھانجے کا نام مدثر عالم، اس کی والدہ کا نام چاندنی ہے۔ اچھا یہ نہیں لکھا کہ استخارہ کیا کرنا ہے۔ جی بہرحال آپ چاہیں تو دوبارہ کال کر لیں اور مسئلے کی یا SMS کر دیں کہ اس کا مسئلہ کیا ہے۔ اچھا محمد عظیم، والدہ کا نام عصمت آرا، ضیا کوٹ سے، شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، بچے نہیں ہیں، استخارہ کر دیں، کیا مسئلہ ہے، دوائی بھی بہت کھائی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا جی، یہ احمد حسان بھائی، ان کی والدہ کا نام بشرا ہے۔ اچھا ان کے گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں تو اس کا استخارہ کرنا ہے۔ ٹھیک۔
پھر عرفان بھائی ہیں، محمد عرفان قادری، امی کا نام زبیدہ بی بی، میری شادی کا مسئلہ ہے، استخارہ اور روحانی علاج بتا دیں، شاید شادی میں رکاوٹ ہوگی ان کی۔ جی پھر ہے میرا نام سدرہ ہے اور میری امی کا نام رخسانہ ہے۔ جی جی، ان کا کیا مسئلہ ہے سدرا کا؟ ان کو انشاءاللہ عز و جل ہم جو پرابلم ہے یہ مطلب آن ایئر کرنے جیسا نہیں ان کا پرابلم۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے کہ السلام علیکم، ہمارے گھر میں بہت پریشانی ہے، بے سکونی بھی ہے اور قرض بھی بہت ہے اور گھر میں سکون بھی نہیں، مہربانی فرما کر استخارہ کر کے بتا دیں کیا مسئلہ ہے اور وظیفہ بھی دے دیں جس سے گھر میں سکون ہو اور پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ نام نہیں بتایا تو ان کو روحانی علاج بتا دیں۔ ٹھیک ہے، ان کے لیے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج کی ترکیب بنا لیتے ہیں۔ جی، کیا اشارہ ہے صدام بھائی کا؟ رات کو سوتے میں ڈرتے ہیں اس ٹائم بھائی ہمارے؟ سلطان بن صدام نام بتایا صدام۔ صدام جی، ان کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی عمل بندش یا جادو اثرات نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا میں سوتے وقت ڈرتا ہوں یا ہو سکتا ہے کہ ڈرونے خواب دیکھتے ہوں، تو اس کے لیے یا متکبرو، رات جب سوئیں تو وضو کر لیں اور وضو کرنے کے بعد سونے سے پہلے 21 مرتبہ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور 21 مرتبہ یا متکبرو یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل برے خواب نہیں آئیں گے اور ڈر بھی نہیں لگے گا۔ مشتاق احمد بھائی کشمور سے فتح پور پنجاب جانا چاہ رہے ہیں، بہتر ان ہے؟ کا استخارہ کیا ہے تو بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، فتح پور جانا۔ ٹھیک ہے۔ عثمان بھائی، یہ پکوان سینٹر انہوں نے کھولا ہے تو کام سیٹ ہو کر نہیں دے رہا، کیا اشارہ ہے؟ ان کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، آزمائشی معاملات ہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، اس میں آپ نے کاروبار چمکانے کا ایک نسخہ تحریر فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر 35 بار لکھ کر گھر میں لٹکا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر نہ ہوگا اور رزق حلال میں خوب برکت ہوگی۔ اگر دکان میں لٹکائیں گے اور جائز کاروبار ہوا تو انشاءاللہ خوب چمکے گا۔ ابراہیم بھائی نے اپنی بیٹی کا مسئلہ بیان کیا کہ اسکول میں وہ کامیاب ہو کے نہیں دے رہی، کیا اشارہ ہے ان کا؟ ان کا استخارہ کیا گیا، ان پر نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، تو اس کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے کہ 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر بچی پر دم کر دیا کریں اور پانی پہ دم کر کے پلایا کریں، انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا اثر ہے وہ جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ اچھا، اسلم بھائی اپنا کام کرنا چاہ رہے ہیں، کریں یا نہ کریں؟ ان کے حق میں بھی بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، کر سکتے۔ اچھا جی، ساجد محمود بھائی کالا یرقان ہے، درد سر ہے، کیا استخارے میں اشارہ ہے اور کیا روحانی علاج ان کے لیے؟ ان کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، کوئی اور معاملات نہیں ہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ بیمار عابد، اس میں آپ نے یرقان سے بچنے کا ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے، یا حسیبو اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور 300 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے 21 دن تک پیے، انشاءاللہ عز و جل یرقان سے شفا حاصل ہوگی۔ تو یہ 21 دن تک روزانہ یا حسیبو 300 بار پڑھ لیں، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیئیں، انشاءاللہ یرقان سے نجات ملے گی۔ آپ نے کہا سر میں بھی درد رہتا ہے، تو سر میں درد کے لیے بڑا آسان عمل ہے، یا مجیبو گھر کا کوئی بھی فرد اول آخر 3 بار درود پاک پڑھے اور 3 بار یا مجیبو پڑھ کر سر پر دم کر دے تو انشاءاللہ درد سر جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کے مزید آڈیو سوالات کی طرف، پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کے جو فون کالز ہیں، آپ کے سوالات ہیں، یہ چلانے کے بعد تو جن اسلامی بھائیوں نے ہمیں SMS کے ذریعے استخارے اور روحانی علاج جاننے کے لیے SMS کیے، آپ کے جوابات انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہم پیش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری بہن ہے، اس کی شادی ہوئی ہے، اولاد نہیں ہوئی۔ بہن کی شادی ہو گئی ہے، اولاد نہیں ہے، جی بالکل، ابھی آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ میری وائف ہے، اس کا نام ہے نجم بیگم اور اس کی والدہ کا نام ہے نظارہ بیگم۔ یہ اس کی کمر، یہ شولڈر کے بیک سائڈ پہ اپر کمر میں یہ رنگ جو ہے ان میں درد رہتا ہے اکثر، اور 3 سال ہو گئے ہیں، بڑی دوائیاں استعمال کی ہیں لیکن کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔
نام سمجھ میں نہیں آ سکا ان کا، کیا نام بتایا انہوں نے؟ چلیے انشاءاللہ عز و جل ہم کمر تکلیف کا روحانی علاج ہم عرض کر دیتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. وہ جو ہے مرگی کا مسئلہ ہے، مرگی کا روحانی علاج ابھی عرض کر دیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. مزید کال چلائیے. میرا نام محمد ارشاد ہے اور میری والدہ کا نام ہے کابل جان اور میرے والد صاحب کا نام محمد مسکین ہے. تو میرا مسئلہ ہے نا کہ سر میرے گلے سے نا کھانا اندر نہیں جا رہا، سمجھے نا. وہ بہت چھوٹا سا بھی نوالا جاتا ہوں اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے، اندر ہی نہیں جاتا نا. تو اسی لیے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر اس کے بارے میں آپ کو علم ہو ذرا پلیز میرے کو بتا دیجیے. احسان بھائی، اللہ پاک آپ کے کرم فرمائے، آپ کے حال زار پر خصوصی نظر فرمائے. ابھی استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. محمد آصف بات کر رہا ہوں، والدہ کا نام ہے خالدہ پروین، لاہور سے. طبیعت میری خراب رہتی، چکر بڑے آتے ہیں، کوئی بھی چیز کھاتا ہوں تو فوراً چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں، دل گھبراتا ہے، سر بھاری بھاری سا رہتا ہے اور پیٹ جو ایسے چکڑا جاتا ہے جیسے سارا جسم. جی عاطف بھائی دیکھ لیتے ہیں استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں. اس کا مزید کال چلائیے. احمد بات کر رہا ہوں میاں والی سے. جناب اعلیٰ، مایوسی سے بچنے کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے. اچانک ایک کیفیت آ جاتی ہے بندے پہ کہ بندہ مایوس ہو جاتا ہے، اس سے بچنے کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے. جی احمد بھائی، مایوسی سے بچنے کا آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. میری امی جان کی طبیعت خراب ہے، ڈاکٹری علاج بھی کروایا ہے اور میری امی جان کا نام ہے رابعہ اور ان کی والدہ میری نانی کا نام ہے نسرین. اچھا جی، اللہ پاک آپ کی والدہ محترمہ کو شفا یابی نصیب فرمائے. استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلا دیجیے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کوئی شخص ہے جس کا دماغ کام نہ کرتا ہو اور وہ بات بار بار بھولتا ہو تو اس کا روحانی علاج کیا ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ. اچھا جی، نسیان کا روحانی علاج ابھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلا دیجیے. میرا نام فیصل حمید ہے، میری والدہ کا نام پروین. مسئلہ یہ ہے کہ میرے جو نا چہرے پہ دانے بن گئے ہیں، ڈاکٹروں سے بہت علاج کروایا، تقریباً 1 سال سے زیادہ میں ان دانوں سے نا علاج کر رہا ہوں، دانوں کا ٹھیک نہیں ہو رہے. دانے ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں. فیصل بھائی استخارہ کر کے ابھی آپ کو ان دانوں کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. بعض صاحب بہنوں نے ہم سے روحانی علاج مانگے ہیں اور بعض نے استخارے کروا رہے ہیں. احسان بھائی آپ کا بھی استخارہ کر لیتے ہیں. عاطف بھائی آپ کا بھی استخارہ کر کے آپ کو عرض کرتے ہیں اور رابعہ بنت نسرین کا بھی استخارہ کر کے دیکھ رہے ہیں اور فیصل حمید بھائی آپ کا بھی استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. اور جن عیسائی بھائیوں نے روحانی علاج مانگے آپ کو انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی عرض کریں گے. قلم کاغذ ساتھ رکھیے اور ان روحانی علاج کو اپنے پاس نوٹ بھی کر لیجئے. قید العلم بالکتابہ، اس روایت پر عمل کرنے کی نیت سے انشاءاللہ عز و جل آپ قلم کاغذ ساتھ رکھیں اور اس کو نوٹ کر لیں. جن عیسائی بہنوں نے استخاروں کے SMS کیے آپ اپنے استخاروں کے جوابات سماعت فرمائیں. اچھا جی، یہ عرفان احمد بھائی، اچھا یہ تو آپ نے خود ہی نوٹ کیے ہوں گے، بتا دیں کیونکہ وہ کافی آگے بڑھ چکا ہے یہ اب سلسلہ نا، وہ SMS وغیرہ بہت زیادہ آ چکے ہیں اندر. جی میں عرض کرتا ہوں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے استخارے کروائے یا روحانی علاج معلوم کیا، اللہ پاک ان کے معاملات پریشانیاں دور فرمائے، ان کے معاملات میں آسانی فرمائے. ہمارے ایک طاہر بھائی تھے، طاہر بھائی نے استخارہ کروایا تھا، ان کی طبیعت خراب رہتی ہے. ان کی طبیعت کی خرابی کے حوالے سے استخارہ کیا نا، تو استخارے میں کوئی عملیات و اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے. اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے. انہیں چاہیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے باوضو اور بے وضو حالتوں کے اندر یا سلاموں کا ورد کرتے رہیے اور یا سلاموں 33 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پینے کا بھی معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. اسی طرح نفیسہ بنت صابران نے استخارہ کروایا، ان کا استخارہ کیا، تیزابیت کا معاملہ تھا، گیس کا مسئلہ تھا، استخارہ کیا. استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی عملیات اثرات وغیرہ نہیں ہے. بیماری کے لیے، اس بیماری کے لیے جو تیزابیت ہو جاتی ہے، گیس ہو جاتی ہے، اس کے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیجیے. اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا محییو، یہ 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیجیے، اول آخر درود پاک کے ساتھ. انشاءاللہ عز و جل اس مرض سے شفا حاصل ہوگی. فنا کا استخارہ ہوا، رشتے کے حوالے سے، رشتے میں کوئی عملیات اثرات وغیرہ نہیں ہے، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے. اس کے لیے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے کہ
جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو یا منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو، وہ نماز فجر کے بعد یا ذل جلال والاکرام 312 بار پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتہ ملنے کی دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل جلد شادی ہوگی اور خاوند بھی نیک ملے گا۔ یہ روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ مینڈک سوار بچھو کے صفحہ نمبر 24 پر موجود ہے، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، محمد عظیم نے استخارہ کروایا، ان کا بے اولادی کا معاملہ تھا، اللہ پاک انہیں بے اولادی سے نجات دے۔ استخارے میں کوئی عملیات اثرات وغیرہ نہیں ہے، وقتی طور پر آزمائش ہے، بے اولادی دور ہو جائے آپ کی اور آپ کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ نصیب ہو، اس کے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اچھا، ایک استخارہ ہمارے اسلامی بھائی عرفان بھائی نے کروایا تھا، ان کا بھی شادی کا مسئلہ تھا، شادی میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، نظر بد کا اشارہ ہے البتہ، اس کے لیے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ میرے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ بیمار عابد میں روحانی علاج الحمدللہ عز و جل موجود ہے، صفحہ نمبر 44 پر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 7 مرتبہ یہ دعا بسم اللہ اللہم اذہب حرہا وبردہا ووصبہا پڑھ کر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل نظر اتر جائے گی اور اللہ پاک آپ کے معاملات میں آسانی کرے گا۔ یہ صفحہ نمبر 44 بیمار عابد میں موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا بھی کیجیے۔ ایک ایسے میں سور تھا، اس میں ہمارے گھر میں بہت پریشانی ہے، بے سکونی بھی ہے اور قرض بھی بہت ہے اور گھر میں سکون بھی نہیں، مہربانی فرما کر استخارہ کر کے بتا دیں کیا مسئلہ ہے، وظیفہ ہی بتا دیں جس سے گھر میں سکون اور پریشانی ختم ہو جائے۔ تو نام انہوں نے اپنا ٹھیک ہے، اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ میرے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ کے صفحہ نمبر 30 پر موجود ہے، غربت، ناداری اور بیماری سے نجات کا روحانی علاج۔ اگر گھر میں بیماری اور غربت و ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغہ 7 روز تک ہر نماز کے بعد اللہ پاک کے یہ صفاتی نام یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 بار پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بیماری، تنگ دستی اور ناداری سے نجات حاصل ہو۔ ٹھیک ہے، چند مزید ایس ایم ایس ہم اپنے سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں۔ یہ فرما رہی ہیں میرا نام فبیحہ ہے اور والدہ کا نام جو ہے تو نسرین، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تو استخارہ کرنا ہے، فبیحہ بنت نسرین، تو طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ عرفان احمد، والدہ کا نام صابری، یہ عرب شریف جانا چاہ رہے ہیں، ویزا بھی مل رہا ہے، اب ان کا یہ عرب شریف جانے کا فیصلہ درست ہوگا یا نہیں ہوگا، اس حوالے سے بھی ان کا استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارے اسلامی بھائی ہیں عدنان بھائی، ان کی والدہ کا نام نسرین ہے۔ میرے کام کے کوئی اسباب نہیں بن رہے، کافی ماہ سے بے روزگار ہوں، کیا مسئلہ ہے معلوم کرنا تھا، استخارہ کر دیں، جواب ضرور دیں۔ چلیں ضرور انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ذوالکفل ہے، میں 10th کلاس میں پڑھتا ہوں، میں جو سبق یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ ان کو روحانی علاج حافظے کا انشاءاللہ عز و جل ایک وظیفہ بتائیں گے ذوالکفل بھائی، ابھی ہمارے انشاءاللہ عز و جل مبلغ جو ہے تو حافظہ تیز کرنے کا وظیفہ بتائیں گے، وہ آپ بھی کیجئے۔ اچھا، میرے چاچو کے بیٹے کا نام انیس، اس کی والدہ کا نام وکیلہ ہے، وہ رات کو سوتے سوتے ڈر جاتا ہے، دیکھ لیتے ہیں استخارہ کر کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آپ جنہوں نے مزید ایک سوال ہے، سلام، وعلیکم السلام، میرا نام نازیہ، والدہ کا نام رضیہ، استخارہ کر دیں، عرصے سے بیمار ہوں۔ اچھا جی، اگلا ایس ایم ایس ہے، میرا نام سمینہ ہے اور والدہ کا نام جمیلہ ہے، پلیز استخارہ فرما دیں، 4 سال ہو گئے شادی کو اور اولاد نہیں ہے۔ جی، اس کے بعد جو ہے تو مزید ایس ایم ایس بھی ہیں اور وقت بھی ہمارے پاس کم ہوتا جا رہا ہے۔ روحانی علاج جو آڈیو کالز آئی تھی جی تو ان کے روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں، پھر یہ استخارہ اسلامی بہنیں نے جو کیا ہے آڈیو کالز کا وہ کر لیں گے انشاءاللہ عز و جل، تو وہ انہی سے ہی لے لیتے وہ انہی سے، آپ ان کا مطلب کہ استخارہ یہ جو استخارے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے اسلامی بھائی فرما رہے ہیں بہن کی شادی ہو گئی تھی، اولاد نہیں ہے،
میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ ہے زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی. اس میں آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ 300 بار ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے. اسلامی بہن اور اسلامی بھائی دونوں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. اچھا، کمر میں درد، کندھے میں تکلیف کا روحانی علاج؟ اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مائناز کتاب مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 258 پر آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ کمر میں درد ہو، جوڑوں میں درد ہو یا جسم میں کہیں بھی درد ہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، یا غنیو یا غنیو یا غنیو اس کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل درد جاتا رہے گا. مرگی کا روحانی علاج؟ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ بیمار عابد، اس میں آپ نے مرگی کا بڑا پیارا ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 66 بار یعنی 66 ٹائمز بار روزانہ پڑھ کر مرگی کے مریض پر دم کیجئے. انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. علاوہ بخار، نزلہ، زکام، کھانسی اور ہر قسم کے درد اور آنکھوں کی بیماریوں کے لیے بھی یہ روحانی علاج مفید ہے. مدت علاج تا حصول شفا. ماشاء. احسان بھائی فرما رہے ہیں ان کا کھانا نہیں اترتا، کیا ان کے ساتھ اشارہ ہے؟ استخارہ کیا گیا. استخارے میں ان پر کوئی جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مائناز کتاب مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 254 پر آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا. یا حیو، یا حیو اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور 1000 بار پڑھ کر مریض پر دم کر دیں. پانی پر بھی دم کر کے رکھ لیں اور وہ پانی مریض وقتاً فوقتاً پیتا رہے تو انشاءاللہ عز و جل جو بھی امراض ہے اس سے نجات حاصل ہوگی. انہوں نے کہا میرے گلے میں بہت تکلیف ہے، کھانا نہیں کھایا جاتا، چھوٹے چھوٹے لقمے اترتے ہیں. تو تعویذات عطاریہ کے بستے پر الحمدللہ گلے کے امراض کے لیے مخصوص تعویذ دیے جاتے ہیں، تو وہاں سے آپ تعویذات بھی حاصل کر لیں. کاٹ کا ایک مخصوص عمل ہوتا ہے، اس کی کاٹ کروائیں، کاٹ کا پانی حاصل کر کے وہ صبح اور شام یعنی سحر اور افطار میں اگر روزہ رکھتے ہیں تو سحر اور افطار میں اسے استعمال کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کے بھی فوائد حاصل ہوں. انشاءاللہ. عاطف بھائی یہ فرما رہے ہیں طبیعت خراب رہتی ہے، چکر آ جاتے ہیں ان کو، کیا استخارے میں اشارہ آیا؟ استخارہ کیا گیا. استخارے میں ان پر بھی کوئی عمل بندش یا جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. ان کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ بیمار عابد کے صفحہ نمبر 38 پر آپ نے درد سر، چکر آنے اور دماغی کمزوری کا روحانی علاج یہ آپ نے تحریر فرمایا ہے. سکنتک بالذی لہو ما فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم. جس کے سر میں درد ہو یا چکر آتے ہوں اس کے سر پر درد کی جگہ ہاتھ رکھ کر یہ کلمات 7 بار پڑھ کر سر پر پھونک مار دیجئے. اسلامی بہن خود اپنے سر کے درد کی جگہ پکڑ لے اور اس کا محرم یا شوہر پڑھ کر اس کے سر پر پھونک مار دے. مریض سے پوچھ لیجئے اگر ابھی درد باقی ہو تو دوبارہ یہی عمل کیجئے. چند مرتبہ کرنے سے انشاءاللہ تعالی سر کا درد، جیسے آپ نے کہا سر بہت بھاری رہتا ہے، چکر آتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ دور ہو جائے گا. اور اگر دماغی کمزوری ہو تو دماغی کمزوری کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ عمل روزانہ کسی ایک ہی وقت میں کیا جائے. مثلا 12 بجے اگر کیا ہے تو دوسرے دن بھی 12 بجے ہی کیا جائے اور اسے مسلسل کرتے رہیں. انشاءاللہ جو مرض ہے وہ جاتا رہے گا. اچھا جی، ہمارے احمد بھائی ہیں فرما رہے ہیں مایوسی سے بچنے کا کوئی عمل دے دیں. مایوسی سے بچنے کا، نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی عادت بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل تمام مایوسیاں دور ہو جائیں گی. ارے سبحان اللہ. اچھا، دماغ کام نہ کرتا ہو، یہ ہے طبیعت خراب رہتی ہے. رابعہ بنت نصرین، ان کا استخارہ ہوا، کیا اشارہ آیا؟ استخارہ کیا گیا. استخارے میں ان پر بھی بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے. یا مؤمنو اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور 115 بار پڑھ کر
اپنے اوپر دم کریں، پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ مرض جاتا رہے گا۔ حافظہ مضبوط کرنے کا وظیفہ، ہر نماز کے بعد داہنا ہاتھ سر پر رکھ کر 11 بار یا قویو یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل حافظہ قوی ہو جائے گا۔ فیصل حمید بھائی چہرے پر دانے ہو گئے، کیا اشارہ ہے استخارے میں؟ استخارہ کیا گیا، استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، تو ان کے لیے ایک بڑا پیارا اور آسان عمل ہے، 3 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھیں اور 3 مرتبہ یا رقیبو یہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر لیں اور چہرے پر پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل دانوں سے نجات حاصل ہوگی۔ جزاک اللہ خیر فی الدارین۔ جی آپ کے پاس استخارے ایس ایم ایس کے کیا ان کے اشارے؟ جی جی ایس ایم ایس کے استخارے کیے گئے، جن سے ایک نام فبیہہ تھا۔ یہ استخارہ ہوا شادی کے حوالے سے، استخارے میں کوئی عملیات اثرات وغیرہ تو نہیں آ رہے اور وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے، اس کے لیے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے، بہت پیارا روحانی علاج ہے۔ جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو یا منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو، وہ نماز فجر کے بعد یا ذا الجلال والاکرام 312 بار پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتہ ملنے کی دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل جلد شادی ہو اور خاوند بھی نیک ملے۔ تو آپ یہ روحانی علاج صفحہ نمبر 24 مینڈک سوار بچو میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے عرفان بھائی نے استخارہ کروایا تھا، ویزا تو مل رہا ہے مگر عرب شریف جانا ان کے حق میں بہتر ہے، یعنی استخارہ کیا، استخارے میں منع کا اشارہ آ رہا ہے، عرب شریف جانے کے حوالے سے آپ کے لیے منع کا اشارہ آ رہا ہے، تو اب آپ دیکھ لیجئے گا۔ مزید یہ کہ عدنان بھائی نے استخارہ کروایا، کام کے اسباب نہیں بن پا رہے ہیں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے کام کے اسباب مہیا فرما دے۔ استخارہ ہوا، استخارے میں عملیات اثرات وغیرہ نہیں ہے، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے، آپ کو جائز اور بہتر اچھا روزگار مل جائے، اس کے لیے آپ ایک روحانی علاج ہے، اس پر عمل کیجئے گا، یا اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا وہابو 300 بار پڑھ کر بعد نماز فجر پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل روزگار کی پریشانی دور ہوگی۔ اس کی مدت علاج 40 دن ہے۔ ٹھیک، ماشاءاللہ۔ اب میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں آپ کے ویڈیو سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں سنتے ہیں کہ ہمارے سائلین محترم کیا سوالات کر رہے ہیں، کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی اگر کسی کا معدہ خراب ہو یا درد رہتا ہو تو اس سے بچنے کا روحانی علاج عطا فرمائے۔ اچھا جی، معدہ خراب ہو اور معدے میں درد رہتا ہو تو اس کا کیا روحانی علاج اختیار کریں جس سے معدے کی تکلیف دور ہو جائے؟ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب ہے گھریلو علاج، اس کے صفحہ نمبر 56 پر آپ نے جگر یا معدے کے تمام امراض کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ 3 عدد سادہ چینی کی پلیٹیں لے لیں یا پلاسٹک کی سادہ پلیٹیں لے لیں اور اس پر زردے کے رنگ سے یا زعفران کے رنگ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان البحر مدادا لکلمات ربی یہ لکھ لیں اور ایک پلیٹ یعنی فجر کے بعد پئیں، ایک ظہر کے بعد اور ایک پلیٹ شام میں پئیں۔ تو یہ علاج ہے جگر اور معدے کے تمام امراض کا، معدے کے درد کا، تو آپ اس پر عمل فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل مدت علاج ہے 40 دن، یعنی 40 دن تک اس پر عمل کیجئے۔ ابھی تو رمضان المبارک ہے تو اگر روزے رکھتے ہیں آپ اور روزے رکھ سکتے ہیں، روزے رکھنے کی ہمت و قوت ہے تو پھر اس پر ابھی فی الحال نہ کریں، رمضان المبارک کے بعد پھر اس پر عمل کر لیں۔ اچھا، یہ آیت مبارکہ پارہ کون سا ہے؟ اور یہ پارہ نمبر 16، اچھا، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 109۔ ٹھیک ہے۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ میں ظہر کی اذان شروع ہو رہی ہے، تو آئیے پہلے اذان کا جواب دے لیتے ہیں، اس کے بعد مزید آپ کے ویڈیو سوال اور اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مدینہ
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. رب هذه الدعوة والصلاة القائمة والصلاة شفاعت. جی مزید ویڈیو سوال چلا دیے. کسی کے جسم میں درد ہوتا ہو تو اس کا روحانی علاج بتا دیجیے. جی جسم میں درد کا روحانی علاج. اگر کسی کے جسم میں درد رہتا ہو یا کسی مخصوص جگہ پہ درد رہتا ہو یا پورے جسم میں ہی درد رہتا ہو، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 9 پر آپ نے فیضان بسم اللہ میں ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ حضور دل کے ساتھ 100 مرتبہ جس مرض یا درد پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کیا جائے گا تو وہ درد اور مرض جاتا رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ سمجھا. میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں آپ کے مزید سوالات کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام نعمان ہے. کاروبار کا مسئلہ ہے. کاروبار چلتا چلتا جو ہے ایک دم جو ہے نا بند ہوا ہوا ہے. جی ابھی آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں، اس کا مزید کال چلائیے. میرا نام محمد یاسر ہے اور میری والدہ کا نام کنیز فاطمہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی میں کوئی کام شروع کرتا ہوں تو اس میں کوئی بندش آ جاتی ہے کاروبار کے لحاظ سے. اچھا جی، کاروباری لحاظ سے کوئی نہ کوئی بندش آ جاتی ہے. یاسر بھائی استخارہ کر کے ابھی آپ کو اس کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں. مزید کال چلائیے. حضرت میرے بڑے بھائی ہیں حسنین انصاری اور وسیم انصاری. ابو کا نام محمد معین الدین انصاری ہے، امی کا نام جیب النساء ہے. یہ میرے دونوں بڑے بھائی ہیں. ان کا بزنس وغیرہ 5-6 سالوں سے صحیح نہیں چل رہا سر. جو بھی کرتے ہیں اس میں ناکامیاں ہی ملتی ہے، تو استخارہ کر کے اس کا جواب عطا فرما دیں. جی
दोनों भाइयों का इस्तिखारा करके रूहानी इलाज अर्ज करते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। यासिर भाई, आपका भी इस्तिखारा हो रहा है, और जिन्होंने अपने भाइयों का, हसनैन का और अपने दूसरे भाई का इस्तिखारा करवाना चाह रहे हैं, आपका भी इस्तिखारा करके देखते हैं। अच्छा, नौमान भाई हैं, ये फरमा रहे हैं कारोबार जो है तो इनका चलते चलते जो है तो स्टॉप हो गया है जी। तो ये क्या अमल करें जिसकी बरकत से इनका कारोबार चमक जाए और चल पड़े कारोबार इनका? अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इनके कारोबार में बरकत दे और इनके कारोबारी परेशानी इनकी दूर हो जाए। आमीन। तो जहाँ पे भी कारोबार है आपका, उस जगह पर आपको चाहिए कि अल्लाह पाक का ये अल्लाह पाक का नाम, और बल्कि ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो हम पढ़ते हैं, इसको 35 बार एक कागज़ के ऊपर तहरीर कर लीजिए। 35 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक सादे कागज़ के ऊपर, सफ़ेद कागज़ के ऊपर तहरीर कर लीजिए और लिख कर इसको प्लास्टिक कोटिंग करवा कर अपने कारोबार की जगह पर, ऊंची जगह पर इसको लटका दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल शैतान का गुज़रना होगा और इसके हलाल में खूब बरकत होगी। अगर दुकान में लटकाएंगे और जायज़ कारोबार हुआ तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल खूब चमकेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी, यासिर, मोहम्मद यासिर बिन कनीज़ फ़ातिमा कारोबारी लिहाज से परेशान है, कह रहे हैं बंदिश हो गई है, तो बंदिश है भी या नहीं इन पर? इस्तिखारा किया गया, इस्तिखारे में तो कोई बंदिश के मामलात नहीं आ रहे हैं, वक्ती तौर से आजमाइश है। तो इनके लिए एक बड़ा प्यारा रूहानी इलाज पेश कर रहा हूँ। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का रिसाला चिड़िया और अंधा सांप, इसके सफ़ा नंबर 25 पर आपने रूहानी इलाज तहरीर फरमाया कि या अल्लाहु 786 बार बाद जुम्मा लिख लीजिए। इसे दुकान या मकान में रखने से रिज़्क बढ़ता है और मालो दौलत में बरकत होती है। तो आप इस रूहानी इलाज पर अमल फरमाएं और ये दिल से ख्याल निकाल दे कि कोई बंदिश वगैरह हुई हुई है, तो इंशाअल्लाह इस रूहानी इलाज पर अमल करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो रिज़्क बढ़ने लग जाएगा। हसनैन बिन ज़ैबुन निसा, क्या इशारा है इनके साथ? इनका भी इस्तिखारा किया गया, इस्तिखारे में कोई अमल बंदिश के मामलात नहीं आ रहे। इन्होंने भी कहा कारोबार नहीं चल रहा है, रिस्क में कोई बरकत नहीं है, नुकसान हो रहा है। तो आजमाइशी मामलात हैं, आप घबराएं नहीं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बेहतरीन मुसब्बिबुल असबाब है। आपके लिए एक बड़ा प्यारा रूहानी इलाज है, या बासितू। नमाज फ़जर अदा कीजिए। नमाज फ़जर के बाद, सूरज निकलने के बाद 20 मिनट के बाद जो है इशराक का वक्त शुरू हो जाता है। इशराक की नमाज अदा करने के बाद 2 रकात चाश्त की भी अदा करें और नमाज चाश्त के बाद 100 बार या बासितू ये पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रोज़ी में बरकत होगी। ये इशराक चाश्त के नवाफिल, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त अमल है। बुजुर्गान दीन रहमहुमुल्लाह मुबीन फरमाते हैं कि 2 चीज़ें एक जगह जमा नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह। 2 चीज़ें एक जगह जमा नहीं हो सकती, चाश्त के नवाफिल और तंगदस्ती। तो तंगदस्ती से निजात पाने का बेहतरीन नुस्खा है, इशराक चाश्त के नवाफिल अदा किए जाएँ। तुलुए आफ्ताब के 20 मिनट बाद अब जो आप नवाफिल पढ़ेंगे ये इशराक और चाश्त के नवाफिल कहलाएंगे। मीठे मीठे साईं भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे सिलसिले रूहानी इलाज और इस्तिखारा, इसका वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कल भी और दीगर रमज़ान मुबारक के मुबारक अय्याम में भी 1 बजे से 2 बजे के दरमियान रोज़ाना हम ये सिलसिला लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। आपके ऑडियो सवालात होंगे, आपके वीडियो सवालात होंगे, आपके SMS होंगे और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम आपके इस्तिखारे भी करेंगे, रूहानी इलाज भी आपको अर्ज़ करते रहेंगे। अगर बज़रिया मकतूब आप हमसे रब्ता करना चाहें तो उसका एड्रेस भी नोट कर लीजिए। सिलसिला रूहानी इलाज, आलमी मदनी मरकज़, फैज़ान मदीना, पुरानी सब्ज़ी मंडी, बाबुल मदीना, कराची। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, या अल्लाह पाक हमारी, हमारे वालिदैन की और सारी उम्मत की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह पाक हमें नेक परहेज़गार, वालिदैन का फरमा बरदार, सुन्नतों का पैकर और सच्चा आशिक़ रसूल बना। या अल्लाह हमें नेकियां करने, नेकी दात को फैलाने, ख़ुद भी गुनाहों से बचने और दूसरों को बचाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह मुसलमानान आलम पर खुसूसी रहम करम, खुसूसी फ़ज़ल व करम फरमा। या अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमान जुल्म व सितम का शिकार हैं, या अल्लाह उन्हें
दुश्मनान इस्लाम और कुफ़ार के जुल्म व सितम से निजात अता फरमा। या अल्लाह पाक हमारे मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी साजिशों से महफूज फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा। या रब्बल आलमीन, जिन जिन परेशान हालों ने, बीमारों ने, दुखियारों ने, तंगदस्तों ने, बेकरारों ने, बेरोज़गारों ने हमें बज़रिया SMS या बज़रिया फ़ोन कॉल रब्ता किया, इनकी तमाम परेशानियाँ, बीमारियाँ, कर्ज़दारियाँ, घरेलू नाचाकियाँ, मुक़दमाबाजियाँ, तंगदस्तियाँ, बेरोज़गारियाँ दूर फरमा। या अल्लाह इस माह मुबारक की मुबारक साअतों का वास्ता हमें ईमान पर इस्तिक़ामत अता फरमा। या अल्लाह पाक हर साल हमें प्यारा प्यारा काबा और मीठा मीठा मदीना दिखा। मदीने में ईमान व आफ़ियत के साथ मौत, जन्नतुल बकी में मदफन और जन्नतुल फिरदौस में प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस अता फरमा। मदीने की खुशबूदार महकी फ़ज़ाओं का वास्ता हमारी तमाम दुआएं अपनी बारगाह में मुस्तजाब व मकबूल फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकस व मजबूर की। आमीन बिजाह नबील अमीन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हो आबाद कोई ऐसी हवा चला या रब, कोई ऐसी हवा चला